جب ہم پانی کو کوالیفائی نہیں کرتے، ہم مٹی کو کوالیفائی نہیں کرتے، ہم فضا کو کوالیفائی نہیں کرتے، تو ہم جنت کو کوالیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ ہمارا ظاہری جسم جنت کو بھی کوالیفائی نہیں کرتا، تو باقی چیزوں کے لیے یہ رب کے جلوے، یہ رب کا دیدار، یہ عالم ملکوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم اپنے اس تربیتی اور تعلیمی سیشن میں آپ کے ساتھ روحانیت سے متعلق گفتگو کر رہے تھے اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے، سابقہ چند ایام سے یہ سلسلہ رکا ہوا تھا۔ اس کی وجوہات کچھ سفری معاملات تھے جس کی وجہ سے یہ سلسلہ رکا ہوا تھا۔ پھر رمضان شریف، رمضان شریف میں تعلیم کا تو بڑی اہمیت تھی کہ روزے سے متعلق تعلیم دی جاتی، روزے کی روحانیت سے متعلق تعلیم دی جاتی، روزے کے معاملات سمجھائے جاتے، اور رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل کے معاملات سمجھائے جاتے، بتائے جاتے۔ اب مگر بات وہی ہے کہ سفری معاملات میں وہ ساری چیزیں اس طرح سے اہتمام میں نہیں لائی جا سکتی جیسا کہ کہیں قیام کے دوران لائی جا سکتی ہے، لہذا یہ تعلیمی سلسلہ جو ویڈیو کی صورت میں آپ سب تک پہنچتا ہے وہ نہیں پہنچ پایا۔ خیر، اس کے لیے معذرت ہے آپ سب سے، امید ہے آپ ہماری معذرت قبول کریں گے۔ الغرض آج چونکہ عید کا دوسرا دن ہے، تو اس دوسرے دن کی نسبت سے میری جانب سے آپ سب کو عید کی خوشیاں مبارک ہوں، عید مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور روزے کی روحانیت سے ہم سب کو سرفراز فرمائے۔ امید ہے کچھ دوستوں نے رمضان المبارک میں شب قدر کو پایا ہوگا، شب قدر کی تلاش میں، تاک راتوں میں ان کی جدوجہد کو، ان کی کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی رمضان شریف کی رحمتوں، برکتوں اور بخششوں اور عنایتوں سے سرفراز کرے۔ آج کی گفتگو میں کوئی خاص موضوع نہیں رکھا، بس آپ سے اس بات کے حوالے سے ذکر کرنا تھا کہ ہم جو یہ روحانیت کی تعلیم دے رہے ہیں، یا جو یہ روحانیت کا سلسلہ ہم کچھ ایام سے جاری رکھے ہوئے ہیں، یہ درس و تدریس کا یہ جو روحانیت کا فیض ہے، یہ آپ لوگوں تک جو پہنچا رہے ہیں، یہ بیسیکلی ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ میں کوئی روحانیت کے حوالے سے بہت زیادہ علم رکھتا ہوں یا کوئی روحانیت کے وہ مقامات پا چکا ہوں جو مقامات ایک خلیفے کو پانے چاہیے۔ روحانیت کے مقامات پانا بہت بڑی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے۔ بس فقیروں کی خدمت میں، فقیروں کی محفل میں، ان کی مجلس سے جو فیض ملتا ہے وہ فیض پھر آگے آپ تک پہنچاتے ہیں، اور یہ خدمت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نصیب کیا میرے بابا حضور کی اجازت سے اور ان کی تعلیمات سے۔ جو کچھ میسر ہو پاتا ہے وہ آپ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور ہماری اس کاوش سے جن لوگوں کے قلب منور
ہو رہے ہیں یا جن کو روحانیت کے حوالے سے کوئی علم مل رہا ہے اور روحانیت سے ان کا جو تعارف ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو روحانیت کے مقامات اور درجات بھی نصیب کرے۔ روحانیت ضروری کیوں ہے؟ دیکھیں، روحانیت نکلی ہے روح سے، اور روح ہمارے وجود میں ہے۔ ہم نارملی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ روح نکل جائے گی، جب ہماری موت واقع ہوگی تو یہ روح نکل جائے گی۔ تو یہ روح نکل جائے گی تو ہمارا وجود کسی کام کا نہیں رہے گا، اور اس وجود کے مٹی میں دفن کر دیتے ہیں، اور یہ وجود پھر یہ ہے کہ مٹی میں مٹی ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وجود میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے، اس وجود، یہ ہمارے جو ظاہری وجود ہے، اس میں یہ وہ کوالیفائی نہیں کرتا کہ یہ کسی دوسری دنیا میں جا سکے۔ ہمیں اگر آپ پانی میں اتارنا چاہیں، آپ اتر کے دیکھیں پانی میں، چند لمحوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے آپ پانی کے اندر ڈبکی لگا سکتے ہیں۔ بڑے بڑے غوطہ خور وہ 4 منٹ، 5 منٹ، 10 منٹ، اس سے زیادہ کوئی لمبی ڈبکی نہیں لگا سکتا۔ اور کچھ ایسے غوطہ خور ہیں جو گھنٹوں تک پانی کے اندر جاتے ہیں، لیکن پانی کے اندر جانے کے لیے انہیں وہ اہتمام کرنا پڑے گا جس کی ذریعے وہ پھر پانی میں رہ پائیں۔ ان کو آکسیجن کا بندوبست کرنا پڑے گا، آکسیجن کا سلنڈر لے کے جانا پڑے گا، یا کوئی ایسا پائپ ساتھ میں لے کے جانا پڑے گا جس سے وہ آکسیجن لے سکیں۔ اس کا مقصد یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ ہمارا جسم پانی کو کوالیفائی نہیں کرتا۔ ہم اگر زیادہ دیر پانی میں رہیں گے، ہمارا دم گھٹ جائے گا، ہماری روح پرواز کر جائے گی، ہم مر جائیں گے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جسم اس ناسوتی دنیا کی چیز، ناسوتی چیز میں کو بھی کوالیفائی نہیں کر سکتے۔ یہ پانی، زمین کا 3 حصہ پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے۔ تو ہمارا جسم پانی اور مٹی سے تخلیق کیا گیا ہے نا، پانی اور مٹی سے ہمارا جسم تخلیق کیا گیا ہے، تو ہم پانی کو کوالیفائی نہیں کر سکتے۔ ہمیں مٹی کے اندر ویسے دفن کر دو، ہم کتنی دیر مٹی میں دفن رہ سکتے ہیں؟ سانس ہماری رک جائے گی، روح ہماری پرواز کر جائے گی۔ اسی طرح ہم اگر اپنی زمین سے کچھ اوپر جانا چاہیں، کچھ اونچا اڑنا چاہیں، تو ہم اوپر جا نہیں سکتے۔ 1-2 کلومیٹر آپ اوپر جا کے دیکھیں، اس فضا کی فلکیات میں، اس مالک کی کائنات میں آپ اوپر جا نہیں سکتے۔ اس بکھری ہوئی کائنات میں آپ کہیں سیر کر نہیں سکتے، سفر نہیں کر سکتے۔ آپ کو مختلف انسٹرومنٹس لینے پڑیں گے، آپ کو اپنے جسم کو ڈھکنا پڑے گا، اپنے جسم کے اوپر ایسی وردیاں، ایسے کپڑے، ایسی چیزیں ڈالنی پڑے گی، اپنے آپ کو سنبھالنا پڑے گا، اپنے آپ کو سمیٹنا پڑے گا، اپنے آپ کو چھپانا پڑے گا، اپنے آپ کو ان چیزوں کے اندر بند کرنا پڑے گا جو فضا میں رہ سکتی ہیں، جو فضا کو کوالیفائی کر سکتی ہیں۔ ہمارا جسم فضا کو کوالیفائی نہیں کر سکتا۔ جب ہم پانی کو کوالیفائی نہیں کرتے، ہم مٹی کو کوالیفائی نہیں کرتے، ہم فضا کو کوالیفائی نہیں کرتے، تو ہم جنت کو کوالیفائی کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی یہ ہمارا ظاہری جسم جنت کو بھی کوالیفائی نہیں کرتا، تو باقی چیزوں کے لیے یہ رب کے جلوے، یہ رب کا دیدار، یہ عالم ملکوت، عالم جبروت اور دوسرے عالمین کی سیر، اور وہاں تک کی رسائی، وہاں تک جانا، وہاں کی نظاروں سے واقفیت اور وہاں کی تعلیمات، حضرت آدم علیہ السلام کی محفل تک پہنچنا اور وہاں سے تعلیمات لینا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محفل تک پہنچنا، وہاں سے تعلیمات لینا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محفل تک پہنچنا، وہاں سے تعلیمات لینا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محفل تک پہنچنا، پھر وہاں سے تعلیمات لینا۔
یہ تو صرف سوائے فلسفے کے اور کچھ بچتا نہیں ہے نا. یہ ساری باتیں یوں ہی پھر تو خالی پیلی کی باتیں ہیں. جب ہم پانی میں کوالیفائی نہیں کر سکتے، ہم اپنی مٹی میں کوالیفائی نہیں کر سکتے، ہم اس ہوا میں، فضا میں، ہم اس کائنات کے کسی بھی حصے میں ہم کوالیفائی نہیں کرتے، ہمارا جسم کوالیفائی نہیں کرتا. یہ دردوں کا، اذیتوں کا، تکلیفوں کا کھڑکتا ہوا، چٹکتا ہوا، لڑکتا ہوا، کراہتا ہوا یہ جسم، یہ تو ایک عجیب سا بوجھ ہے ہماری روح کے ساتھ. اور اس بوجھ نے ہمیں، ہماری روح کو اڑان سے روک کے رکھا ہے. تو اس لیے روح کی اڑان سے واقفیت، روح کے عالم سے واقفیت، روح کی ذات سے واقفیت، روح کے معاملات سے واقفیت، روح کی تعلیم سے واقفیت، روح کی بیداری سے واقفیت، روح کے باقی تمام معاملات اور اس روح کے ساتھ باقی جو لطائف ہمارے وجود میں موجود ہیں، ان سب سے متعلق ساری معلومات اور سارا علم ہمیں کیسے ملے گا، کہاں سے ملے گا، کون دے گا؟ اس کے لیے کوئی خاص تربیت گاہ تو ہے نہیں، کوئی خاص انسٹیٹیوٹ تو ہے نہیں. فقیروں کے محفل میں آپ جائیں، فقیروں کے محفل میں بھی اتنا فیض ہر جگہ تو ملتا نہیں، فقیر بھی بڑی احتیاط کرتے ہیں. لہذا کہیں کہیں کوئی فقیر اس علم کے حوالے سے پھر تعلیم بھی دیتا ہے، اور تعلیم جن کو دیتا ہے پھر ان کو آگے تعلیم کے حوالے سے اجازت بھی دیتا ہے کہ اب آپ آگے اس کی تعلیم دیں. اصل میں تعلیم دینا مسئلہ نہیں ہے، اصل مسئلہ تو یہ ہے تعلیم لینے والا کون ہے، اس چیز میں شوق کون رکھتا ہے کہ ہم روح کو، روح کی ذات کو، روح کی حیثیت کو، روح کے معاملات کو سمجھیں اور ان کے ذریعے ہم اپنی آخرت کو سنواریں، یا جو پھر اپنے رب سے، اپنے مالک سے، مولا سے جو عشق کرنے والے ہیں وہ اپنے مولا کی ذات میں گم ہونا چاہیں اور اس کی خلافت کو پہچاننا چاہیں. تو ان سب چیزوں کے لیے لازمی ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی روح کو پہچانیں، اپنی روح کی پہچان کو، اپنے روح کی تعلیم کو. ہمارے اندر وجود میں بیٹھے ہوئے جو باقی لطائف ہیں وہ بھی روحیں ہی ہیں، وہ بھی روحیں ہی ہیں. ان کی تعلیمات کو اور ان کے معاملات کو سمجھنا اور ان سے متعلق آگاہی لینا اور پھر ان کو بیدار کرنا اور پھر ان کو ان کے اپنے مقامات تک کی سیر تک لے کے جانا اور وہاں کی سیر سے رب کے جلووں سے پھر فیضیاب ہونا اور خلافت کے حقیقی منصب تک پہنچنا، یہ ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. اس چیز کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. دنیاوی علم یہی رہ جائے گا، آپ ڈاکٹر بن جائیں، آپ پروفیسر بن جائیں، آپ لیکچرار بن جائیں، آپ دنیا کی کسی بھی پروفیشن کے کتنے بھی قابل اور لائق فرد کیوں نہ بن جائے، لیکن بات وہی ہے کہ وہاں جا کے آپ کو کوئی چیز کام نہیں آتی. لا ينفع مال و بنون، مال اور اولاد آپ کو، یوم لا ينفع مال و بنون، اس دن آپ کو مال اور اولاد تو نفع دے گی نہیں. الا من آتی اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے جو قلب سلیم کے ساتھ وہاں جائے گا. اور قلب سلیم کا علم اسی روحانیت کی تعلیمات کا حصہ ہے. قلب سلیم کو بیدار کرنا، قلب سلیم والا بن جانا، اسی روحانیت کی تعلیمات سے ہی اس کا درس ملتا ہے. لہذا روحانیت کی تعلیم اس لیے ضروری ہے. اور انشاءاللہ اب یہ تعلیم کا سلسلہ جیسے پہلے جاری تھا یہ اب سے پھر انشاءاللہ ویسے ہی جاری رہے گا، اور تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ 1-2 کلاسز
ہوتی رہیں گی. وہ جیسے جو کلاسز ہوا کریں گی، جیسے ہی کوئی نشست ہوا کرے گی، وہ 1 ہو 2 ہوں 3 ہوں، جو نشستیں ہوا کریں گی وہ نشستیں انشاءاللہ آپ تک بھی پہنچتی رہیں گی. اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان نشستوں کو جاری رکھنے کی توفیق دے، اور ان نشستوں سے جو کچھ بھی فیض جاری ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس فیض سے آپ سب کو مستفید فرمائے. جزاک اللہ.